إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلیل من عبادی الشکور. محترم حضرات اور خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو کچھ دیر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کہنے اور سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے۔ یقین مانیے کہ دین کی باتیں سننا بھی ایک اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ کی ہدایت کے بغیر، توفیق کے بغیر دین کی باتیں سننا بھی انسان کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو اللہ ہمیں یہاں جمع کیا ہے دین کی نسبت سے، تو یہ اللہ کی ہم پر کرم فرمائی ہے، اللہ کی توفیق ہے ہم پر۔ بہرحال رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے یہاں آنے کو، بیٹھنے کو، وقت نکالنے کے قبول فرمائیں۔ جو بھی باتیں کہی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، اس دنیا میں ہر انسان کو اللہ کی طرف سے بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے انسان کو بے شمار نعمتیں ملتی ہیں۔ اتنی نعمتیں انسان کو اللہ کی طرف سے ملتی ہیں کہ اگر کوئی انسان ان نعمتوں کو گننا چاہے، ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اگر کوئی گننا چاہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، عمریں کھپ جائیں گی، زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے احسانات اتنے ہیں کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو انسان شمار نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر اللہ نے مثال کے ذریعے کہا کہ دنیا کے اندر جتنے سمندر اور جتنے درخت نظر آ رہے ہیں، کوئی آدمی اللہ کے کلمات کو، اس کے دی ہوئی چیزوں کو، اس کے احسانات کو گننا چاہے، لکھنا چاہے، لکھتے لکھتے سارے درخت گھس جائیں گے، سارے درخت ختم ہو جائیں گے اور سارے سمندروں کا پانی سوکھ جائے گا۔ ما نفدت کلمات اللہ، لیکن اللہ کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ کے احسانات کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ نعمتوں کے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو محسوس کرتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جس کو ہم محسوس نہیں کرتے،
کتنی نعمتیں ہمارے اندر، باہر تو چھوڑیے ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی۔ یہ آنکھ جس سے ہم دیکھتے ہیں، یہ کان جس سے ہم سنتے ہیں، یہ زبان جس سے ہم بولتے ہیں، یہ پیر جس سے ہم چلتے ہیں، یہ ہاتھ جس سے ہم کام کرتے ہیں۔ ذرا سوچ کے دیکھیے، لمحہ بھر سوچ کر دیکھیے کہ اگر یہ نعمتیں اللہ ہم سے چھین لے تو کیا ہم اس دنیا میں جی سکتے ہیں؟ کیا ہم اس دنیا میں کوئی کام کر سکتے؟ کیا ہم چل سکتے، بات کر سکتے، دیکھ سکتے؟ یہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے۔ یاد رکھیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، ان نعمتوں کی شکر گزاری ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اسی موضوع پر میں انشاءاللہ آج جو ہے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، بہت بڑے اللہ والے نیک انسان، وقت کے بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کر یہ شکایت کرتا ہے کہ حضرت گھر میں بڑی جو ہے تنگ دستی ہے، گھر برابر نہیں چل رہا ہے، کھانے پینے کے لیے جو ہے بڑی تنگی ہو رہی ہے، کیا کیا جائے؟ تو حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ اس کی پوری گفتگو سننے کے بعد کہا کہ دیکھو اللہ نے کیا تم کو آنکھ دی ہے؟ تو بندہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ نے آنکھ دی۔ اللہ نے کیا آپ کو کان دیے ہیں سننے کے لیے؟ تو بندہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ نے کان دیے۔ اللہ نے کیا آپ کو کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ ہاں ہاتھ تو میرے صحیح سلامت ہیں۔ کیا اللہ نے آپ کو بولنے کے لیے زبان دی ہے تمہارے منہ میں؟ تو کہا کہ ہاں میں بات کرتا ہوں۔ کہا کہ چلنے پھرنے کے اللہ نے پیر دیے تمہیں؟ تو کہا کہ ہاں پیر بھی صحیح سلامت ہے۔ جب ایک ایک نعمت کو گنا دیے تو آخر میں یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی سے کہا کہ بتاؤ، اگر ایک ایک چیز کے بدلے، تمہارے جسم کے ایک ایک پارٹ کے بدلے، تمہارے جسم کے ایک ایک عضو کے بدلے اگر تمہیں لاکھ لاکھ درہم دے دیا جائے تو کیا تم اپنے جسم کے پارٹ کو بیچنے کے لیے تیار ہو؟ تمہارے ایک ایک جسم کے ایک ایک پارٹ کے بدلے، تمہارے جسم کے ایک ایک عضو کے بدلے دنیا کے ایک ایک لاکھ درہم تمہیں دے دیا جائے تو کیا تم اس کو بیچنے کے لیے تیار ہو؟ تو بندہ کہتا ہے حیرت سے، کیا حضرت کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ 1 لاکھ درہم میں جسم کو بیچ دوں، جسم کے حصوں کو بیچ دوں؟ تو حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ میاں دیکھ، تیرے اندر اتنی قیمتی چیزیں اللہ نے رکھی ہے، دنیا کے سارے درہم بھی اگر تجھے دے دی جائے تو ان چیزوں کو بیچنے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا کے درہموں کے بدلے تو اپنا ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں، اپنے آنکھیں دینے کے لیے تیار نہیں، اپنے کان دینے کے لیے تیار نہیں، اپنی زبان دینے کے لیے تیار نہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ نے تیرے اندر رکھی ہے، اب ذرا گھر میں تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، اللہ کے خلاف شکوے شکایت کر رہا ہے، اللہ کے خلاف برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو ایسے ماں بہنوں، خواتین اسلام، ہماری زندگی میں اس طرح بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ دیے ہوتے ہیں، ہمارے انٹرنل، ہمارے ایکسٹرنل، ہمارے اندر کے، ہمارے باہر کے، اتنی نعمتیں ہمارے اندر ہوتی ہیں، ہم محسوس نہیں کرتے، کبھی ہم اس کو جو ہے شعوری طور پر ہم جو ہے محسوس نہیں کرتے، احساس نہیں کرتے۔ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ دن رات میں، صبح شام اللہ ہم کو کتنی نعمتوں سے نواز رہے ہیں، کتنے احسانات اللہ کے ہم پر ہو رہے ہیں، اس پر مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ خواتین اسلام، میری زندگی میں ہو یا آپ کی زندگی میں جو بھی نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، یاد رکھیے نعمت صرف نعمت نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ جو بھی نعمتیں ملتی ہیں یہ نعمت نہیں ہے، نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی امانت ہے، اور جو بھی امانت ہے یاد رکھیے اس میں ہماری منمانی نہیں چل سکتی۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی یا کوئی بہن آپ سے جو ہے ایک 10,000 روپے آپ کے پاس رکھی، 1 ہفتہ کے بعد یا 1 مہینے کے بعد میں لے لوں گی، تو کیا اس امانت کے اندر ہم کچھ تبدیلی کر سکتے؟ وہ دی ہوئے 10,000 میں کچھ ہم خرچ کر سکتے؟ نہیں خرچ کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے کی امانت ہے، اس میں سے خرچ کریں گے، اس میں سے پیسے گھٹائیں گے تو پھر خیانت ہو جائے گی، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جیسے کوئی امانت ہمارے پاس رکھتا ہے حفاظت سے، ویسے حفاظت سے اس کو لوٹانا ہے۔ تو ایسے ہماری زندگی میں اللہ جو نعمتیں دے رہے ہیں،
याद रखो हर नेमत ये अल्लाह की तरफ से अमानत है, और ये जो भी नेमतें मिलती हैं ये अमानत है, और हर अमानत क़ियामत के रोज़ अल्लाह पूछेंगे। हर अमानत के बारे में अल्लाह पूछेंगे। लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह बिल्कुल छोटी आयत में फरमा रहे हैं कि क़ियामत के रोज़ रत्ती रत्ती नेमत के बारे में पूछे जाओगे। छोटी छोटी नेमतों के बारे में हमसे पूछा जाएगा, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमसे पूछा जाएगा। और ये आयत करीमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के सामने कब पढ़े थे। एक मरतबे जो है अल्लाह के रसूल को और सहाबा को सख्त पानी की प्यास लगी, तो अपनी पानी की जो है प्यास को बुझाने के लिए एक बाग में, एक बगीचे में जाते हैं। और उस ज़माने में क्या जी आज की तरह किस्म किस्म के खाने की चीज़ें तो नहीं थी। उस ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा क्या, खजूर, पनीर या इस तरह के 2-4 चीज़ें होती थी। और अरब की ज़मीन पर सबसे बड़ी नेमत तो जो है पानी है। अरब की ज़मीन पर सबसे कीमती चीज़ क्या है, पानी है। तो बागीचे में अल्लाह के रसूल जाते हैं सहाबा के साथ, बहुत जो है थके मांदे थे, पानी की प्यास लग रही थी। एक ठंडा पानी लेकर जो है अल्लाह के रसूल और सहाबा इकराम पानी पी लेते हैं। पानी पीने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के सामने कुरान की ये आयत पढ़ते हैं, लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। पानी की जब नेमत उन्होंने पी ली, पीने के बाद ये आयत पढ़ते हैं कि याद करो उस दिन को, क़ियामत के दिन को याद करो जिस दिन अल्लाह रत्ती रत्ती नेमत के बारे में पूछेंगे। ज़रा गौर कीजिए इस आयत पर, इस वाक़े पर गौर कीजिए कि रसूलुल्लाह एक ठंडा पानी पीकर सहाबा को ये एहसास दिला रहे कि क़ियामत के रोज़ तुम्हें नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। आज हमारी ज़िंदगियों में देखें कि एक गरीब से गरीब इंसान के अंदर भी, गरीब से गरीब इंसान के पास भी क्या कुछ नहीं। आज कितने खाने पीने की चीज़ें हमारे अंदर है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे लिबास हम पहनते हैं, कैसे कैसे घरों में रहते हैं। आज हमारे पास इस्तेमाल की कैसी कैसी चीज़ें हैं, आज से 100, 150, 200 साल पहले किसी बादशाह के पास नहीं होती थी। आज एक गरीब इंसान के पास, आज से 100, 150, 200 साल पहले एक बादशाह के पास वो सवारियाँ नहीं होती थी। आज जो एक इंसान के पास, एक गरीब इंसान के पास इतनी सारी नेमतें हम इस्तेमाल करें और फिर अल्लाह की नाशुक्री करें, तो फिर क़ियामत के रोज़ हम कैसे बच सकेंगे। तो याद रखिए अल्लाह की नेमतों को पाकर अल्लाह की शुक्रगुजारी करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला जो भी नेमत देते हैं, इस नेमत के पीछे एक बड़ा मकसद यही होता है कि बंदा अल्लाह की दी हुई नेमतों का इस्तेमाल करे और फिर अल्लाह का शुक्र बजा लाए, अल्लाह का शुक्र अदा करे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफिदा लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ताला इस आयत करीमा के अंदर 3 बातें बता रहे हैं। 3 बड़ी नेमतों का अल्लाह ने जिक्र किया है। ये 3 नेमतें याद रखिए, अगर ना हो तो इंसान कुछ भी नहीं सीख सकता, कुछ भी इंसान इल्म हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह कहते हैं कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, उसी अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे माँओं के पेट से निकाला। तुम 8-9 महीने अपने माँओं के पेटों में थे, लेकिन बाहर किसने निकाला? ये अल्लाह ताला ने निकाला। ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे माँओं के पेटों से निकाला। ला तअलमून शैआ, जब तुम माँओं के पेटों से निकले कुछ नहीं जानते थे, तुम्हारा नॉलेज ज़ीरो था, न पढ़ना आता था, न लिखना आता था, न कुछ बोलने आता था। वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफिदा, अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें 3 नेमतें दी। पहली नेमत क्या है? वजअल लकुमुस समअ, सुनने के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें कान दिए। वल अबसार, देखने के लिए तुम्हें आँख दिए। वल अफइदा, समझने के लिए तुम्हें दिल दिया। बताइए कि 3 चीज़ है ना, इंसान जो भी सीखता है इन्हीं 3 चीज़ों से। देखकर सीखता है, सुनकर सीखता है, दिल से समझकर सीखता है। अगर ये चीज़ें ना हो तो इंसान क्या कोई चीज़ सीख सकता है? आप अलग अलग मैदान से ताल्लुक़ रखते हैं, अलग अलग चीज़ें आप जानते हैं। अब एक क्लास में एक बच्चा बैठा है, सामने टीचर पढ़ा रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें काम करती हैं? कान काम करते हैं, आँख देख रहे हैं बोर्ड की तरफ, और हमारे माइंड प्रेजेंट होता है।
बॉडी प्रेजेंट के साथ माइंड प्रेजेंट होता है। ये तीन चीज़ें जो है कोई भी सीखने के लिए सबसे अहम चीज़ है, अहम ज़रिया है, अहम असबाब हैं। इसके बगैर इल्म हासिल नहीं करते। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जब इंसान माँ के पेट से पैदा हुआ तो ला तालमून शै, कुछ भी नहीं जानता है। अब उसको दुनिया की जानकारी के लिए, दुनिया का इल्म हासिल करने के अल्लाह ने ये तीन चीज़ें दी है। सुनने के लिए कान दिए हैं, देखने के लिए आँख दी है, समझने के लिए अल्लाह ने उसको दिल और अक़ल से नवाजा है। लअल्लकुम तशकुरून। इन नेमतों का जिक्र करने के बाद अल्लाह फरमाते हैं कि ये नेमतें जानते हो क्यों दी अल्लाह ने? अल्लाह का शुक्र बजा लाने के लिए। अल्लाह की दी हुई नेमतों पर अल्लाह का शुक्र बजा लाने के लिए अल्लाह ने ये नेमतें दी है। तो मालूम क्या हुआ कि अल्लाह की नेमतों को पाकर अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए। ये अच्छे नेक बंदों की सिफ़त है, ये पैगंबरों की सिफ़त है। जब हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि दुनिया में अल्लाह की नेमतों को पाकर, अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह की दी हुई चीज़ों को पाकर अल्लाह का शुक्र बजा लाने वालों की तीन किस्में हैं। कितने किस्में? तीन किस्में हैं। पहले लोग कौन हैं? वो लोग हैं जो अल्लाह की दी हुई चीज़ों को तो पाते हैं, अल्लाह की नेमतों को तो पाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ही अदा नहीं करते। दुनिया में ये 80-90% ऐसे ही लोग हैं। काफिर है, गैर मुस्लिम है, मुशरिकीन है, और ख़ुद मुसलमानों में भी देखे कितने लोग हैं कदम कदम पर अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करते हैं, कदम कदम पर अल्लाह की दी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी अल्लाह का शुक्र नहीं बजा लाते। शुक्र क्या होता उनको पता ही नहीं। और इसी तरह दूसरे वो लोग हैं जो अल्लाह की नेमतों को पाकर शुक्र तो अदा करते हैं, लेकिन बराए नाम अपनी मर्ज़ी से, अपनी सहूलत से, जैसे अल्लाह ताला चाहते हैं वैसा नहीं शुक्र बजा लाते। और तीसरे वो लोग हैं जो आटे में नमक की तरह हैं, जैसे आटे में नमक के बराबर कहते हैं, वैसे बिल्कुल गिने चुने लोग हैं जो अल्लाह के पैगंबर हैं, औलिया अल्लाह है और नेक लोग हैं, सहाबा कराम हैं, ईमान वाले हैं। वो कौन हैं? जो अल्लाह की हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह की हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये बिल्कुल कम लोग हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया। क़ाल रब्बि इन्नी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया। एक मरतबे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाओ लश्कर के साथ जा रहे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वक्त के बड़े नबी भी गुज़रे हैं और वक्त के बड़े बादशाह भी गुज़रे हैं। अल्लाह ने आपको दीन भी दिया था, दुनिया भी दिया था। और हज़रत सुलेमान की बादशाहत ऐसी बादशाहत थी कि आज तक ऐसी बादशाहत न किसी को मिली और न क़ियामत की सुबह तक ऐसी बादशाहत किसी को मिलने वाली है। वो कौन सी बादशाहत है? हज़रत सुलेमान सिर्फ इंसानों पर ही हुकूमत नहीं करते थे, इंसानों पर हुकूमत करने के साथ साथ जिन्नात पर उनका कंट्रोल था। जानवरों और परिंदों की बोलियां वो सुनते थे, हवाएं उनके लिए मुसख्खर कर दी थी। ऐसी हुकूमत अल्लाह ने हज़रत सुलेमान को दी। एक मरतबे की बात है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाओ लश्कर के साथ जा रहे थे। रास्ते में जो है चूंटियों के बिल के पास से उनका गुज़र होता है। चूंटियों का जो घर होता है, सुराख होता है, वहाँ से उनका गुज़र होता है। एक चूंटी जो है देख लेती है, दूर से देख लेती है कि ये हज़रत सुलेमान और उनका लश्कर आ रहा है। एक ऊंचाई पर खड़े होकर ये ऐलान करती है, क़ालत या अय्युहन्नम उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु वहुम ला यशऊरून। एक चूंटी अपने दूसरे चूंटियों को बचाने के लिए ये ऐलान करती है कि ऐ चूंटियाँ, तुम अपने अपने घरों में चले जाओ, अपने घरों में, मस्कनों में दाखिल हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सुलेमान का लश्कर आ रहा है बेखबरी में, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको कुचल कर चले जाए, तुम्हें रौंद कर दबा कर चले जाए। कौन? एक चूंटी अपने दूसरे चूंटियों के दरमियान ये अनाउंस कर रही है, ऐलान कर रही है अपने चूंटियों को बचाने के लिए कि देखो वहाँ सुलेमान का लश्कर आ रहा है, फ़ौज आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें खुंदल कर चले जाए, रौंद कर चले जाए।
یہ اعلان کرتی ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں اس چھوٹی سی چونٹی کی آواز جب پہنچتی ہے، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا وہ ہنر، جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، جانوروں کی آواز سمجھتے تھے، تو جیسے ہی ان کے کانوں میں وہ آواز پڑتی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے پہلے تو مسکراتے ہیں، ہنستے کہ چھوٹی چونٹی کو کتنے اپنی جماعت کے جو ہے کتنی فکر ہے، اپنے دوسرے بھائیوں بہنوں کی کتنی فکر ہے، اس کو ہنستے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھے دی اور مجھ سے پہلے میرے ماں باپ کو دی۔ ایک دیکھیے وقت کے بڑے بادشاہ، وقت کے بڑے پیغمبر، ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے سب کچھ تھا، لیکن یہ عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے کہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر وہ اترائے نہیں، وہ فخر میں نہیں آئے کہ دیکھو میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں، میں کیا انسانوں پر تو انسان کیا یہ چونٹیوں پر بھی میرا راج چلتا ہے، حکومت چلتی، وہ اتراتے نہیں ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ یہ چونٹیاں کی بولیاں آج میں سنتا ہوں، ان جانوروں کی بولیاں میں سنتا ہوں، یہ تیری توفیق سے، یہ تیری نعمت ہے۔ حضرت سلیمان ہی کا واقعہ سنیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک پرندہ تھا، ہدہد نامی ایک پرندہ تھا۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ دربار سے وہ پرندہ غائب ہے، پھر کچھ دیر کے بعد وہ پرندہ لوٹ کر آتا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر وہ پرندہ کہتا ہے کہ اے سلیمان، میں ایک ایسے حکومت کے پاس سے، سلطنت کے پاس سے گزر کے آیا ہوں کہ وہاں کے لوگوں پر ایک عورت حکومت چلا رہی ہے۔ میں ایک ایسی سلطنت کے پاس سے گزر کر آیا ہوں کہ وہاں پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے، اور اس سے بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ کون؟ ایک پرندہ آ کر سلیمان کے سامنے یہ شکایت کر رہا ہے کہ کیسے لوگوں کے پاس سے میں گزر کے آیا ہوں کہ وہاں کے لوگوں پر عورت حکمرانی کر رہی ہے، حکومت چلا رہی ہے، اور اس سے بڑی بات یہ کہ وہاں کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ ایک پرندے کو بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرنا، شرک کے کام کرنا گوارا نہیں، پسند نہیں ہے، وہ پسند نہیں ہے، آ کر سلیمان کے پاس شکایت کر رہا ہے۔ آج دیکھیے کہ انسان کتنی عقل رکھتا ہے، مسلمان اللہ کا نام لے کر حج پہ حج کرتے، عمرے پہ عمرے کرتے، مسجد بھی جاتے، درگاہ کو بھی جاتے، اللہ کا بھی نام لیتے، نمازیں بھی پڑھتے، دوسروں کے آگے بھی جھکتے۔ ایک پرندے کو سورج کے آگے جھکنا گوارا نہیں ہے، اور یہ انسان جس کے کھوپڑی میں اللہ نے عقل رکھی، عقل رکھتے ہوئے عقل کی نعمت کا استعمال نہ کیے بغیر دوسروں کے آگے جھک رہا ہے۔ تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی شکایت سن لیتے ہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام سے بادشاہ نے، وہ اللہ کے نبی ہیں، فوراً جو ہے تحقیق کرتے ہیں، اور اس ملکہ جو سبا تھی، سبا کی ملکہ، اس کو جو ہے خط لکھتے ہیں اسلام کی دعوت دینے کے واسطے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے ایک لیٹر لکھتے ہیں۔ جب وہ لیٹر اس کے پاس پہنچتا، ملکہ سبا کے پاس پہنچتا ہے، تو ملکہ سبا اس کی تحقیق کرتی ہے کہ لیٹر کہاں سے آیا، کس کے پاس سے آیا۔ اس کو اندازہ ہو جاتا، یقین ہو جاتا کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس سے آیا ہے، سلیمان کے پاس سے آیا ہے۔ تو وہ اسلام قبول کرنے کے لیے اپنے پوری جماعت کے ساتھ، لشکر کے ساتھ حضرت سلیمان کے پاس آنے کے لیے تیار ہو جاتے، سفر بھی شروع کر دیتے۔ اب ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلتا کہ ملکہ سبا اسلام قبول کرنے کے واسطے اپنے پورے لشکر کے ساتھ آ رہی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں اعلان کرتے ہیں کہ اے درباریوں، تم میں سے کوئی ہے وہ ملکہ سبا کے پہنچنے سے پہلے اس کے تخت کو میرے پاس حاضر کر سکے؟ تم میں سے کوئی ہے کیا ملکہ سبا کے آنے سے پہلے، میرے دربار میں پہنچنے سے پہلے اس کے تخت کو، جس پر وہ بیٹھتی ہے، وہ تخت میرے پاس لے کر آ جائے؟ تو ایک بڑا طاقتور جن کہتا ہے
کہ ہاں سلیمان علیہ السلام میں حاضر ہوں، میں اس کام کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ آپ کی مجلس اٹھنے سے پہلے، آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے میں وہ ملکہ سبا کا تخت لے کر آ جاؤں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا نہیں اور جلدی چاہیے مجھے، اور کوئی ہے؟ تو ایک علم والا آدمی اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں میں اس سے بھی جلدی لاؤں گا، یعنی اتنی دیر میں جتنا کہ پلک جھپکنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ رب العزت کے لیے یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ تو وہ آدمی اس کو حاضر کرتا ہے، وہ ملکہ سبا کا تخت جس پر وہ جلوہ افروز ہوتی تھی، جس پر وہ بیٹھا کرتی تھی، اس کو جو ہے حاضر کرتا ہے، بس سیکنڈ کے اندر میں، لحظے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کا تخت سامنے دیکھ کر یہ فوراً اللہ کے دربار میں یہ جملہ کہتے ہیں، ھذا من فضل ربی۔ لوگ گھروں کے اوپر لگا لیتے نا جملہ ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ کس کا جملہ ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے، جو اللہ قرآن میں ذکر کرے۔ دیکھیے اتنے بڑے اللہ کے نبی، اتنے بڑے بادشاہ اپنے سامنے جو تخت ملکہ سبا کا تخت دیکھتے ہیں تو فخر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، دیکھو میری طاقت کتنی ہے، میرے دربار میں کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسی کیسی مخلوقات ہے، بس میں ایک آرڈر کیا یہاں تخت حاضر ہو گیا۔ وہ اتراتے نہیں ہیں، بلکہ اپنی ساری چیزوں کو اللہ کی طرف نسبت دیتے ہوئے کہتے کہ ھذا من فضل ربی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں میرا کوئی کرشمہ نہیں ہے، میری صلاحیت طاقت نہیں ہے، سب کس کے فضل سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے فضل سے۔ تو حضرت سلیمان کے واقعات ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی ملے، جو بھی نعمتیں ملے، ہم محنت کریں ضرور، لیکن اس کا کریڈٹ کس کو دینا ہے؟ اللہ کی طرف دینا ہے۔ اسی لیے ہم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو کیا سکھایا گیا؟ انشاءاللہ ہم کریں گے، انشاءاللہ میں کل آؤں گا، انشاءاللہ میں کل آپ سے ملاقات کروں گا، انشاءاللہ یہ چیز میں کل آپ کو دوں گا۔ یہ انشاءاللہ کیوں جوڑتے ہم؟ جب تک اللہ کی چاہت نہ ہو، اللہ کی مشیت نہ ہو، کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ اور دوسری بات دیکھیے، جب کوئی کام ہم کر دیتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ اللہ کے فضل سے ہوا، الحمدللہ یہ اللہ کے فضل سے ہوا۔ یہاں پر بھی ایک مومن کو یہ سکھایا گیا ہے کہ آدمی کو رزلٹ ملنے کے بعد بھی وہ رزلٹ کا حوالہ کس کی طرف کرے؟ اللہ کی طرف کرے۔ تو یہ واقعات ہم کو یہ بتا رہے کہ زندگی میں کوئی بھی نعمت ملے، چاہے وہ چھوٹی نعمت ہو، بڑی نعمت ہو، چاہے وہ ہمیں دکھائی دینے والی نعمت ہو، نہ دکھائی دینے والی نعمت ہو، ہمارے اندر جو انٹرنل نعمتیں ہو یا باہر کی ہو، ہر نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانا یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر اللہ کا شکر کیسے بجا لائیں؟ نماز پڑھنا سب کو معلوم ہے، نماز پڑھنا، نماز نہیں پڑھے تو دوزخ میں جاتے، نماز نہیں پڑھے تو یہ ہوتا وہ ہوتا۔ تو سوال یہ ہے کہ نماز کیسے پڑھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ صرف فضیلتیں معلوم کر لیے، مسائل معلوم نہیں کرے، طریقہ نہیں معلوم کرے، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اسی طرح شکر گزاری کی فضیلت تو ہم کو معلوم ہو گئی، لیکن شکر گزاری کیسے کرنا چاہیے یہ بھی سیکھ لیں۔ اللہ کی نعمتوں کو پا کر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ میں 4-5 باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، شکر گزاری کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم دل سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ دل سے ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، یعنی جو بھی نعمتیں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، ہمارے پاس، ہمارے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے، یہ شعور ہونا چاہیے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا۔ ہم اپنے دل کو راضی کر لیں، دل میں رتی برابر بھی غرور گھمنڈ نہ ہو۔ یہ پہلی چیز ہے کہ آدمی دل سے اس کا احساس کرے۔ اور دوسری چیز، اپنی زبان سے بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ آپ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کتنی دعائیں سکھائی ہیں۔ آدمی پانی پیتا ہے، پانی پینے کے بعد کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی تعریف کرنا۔ آدمی کپڑے پہن رہا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، وہ دعا سکھائے ہیں کپڑے پہننے کی، یعنی آدمی کپڑے تو پہن رہا ہے لیکن یہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ اللہ ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے، اگر تو یہ نہ دیتا تو میرے بس کی بات نہیں۔
आदमी छींकता है, छींकना ये बहुत बड़ी नेमत है। छींकने से जो इंसान की सेहत बनती, इंसान का जिस्म हल्का होता है। छींकने के बाद क्या कहता है? अल्लाह की तारीफ़ करता है। आदमी खाना खा लिया, खाना खाने के बाद की क्या दुआ पढ़ता है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामनी हादा व रज़क़नी मिन गैरी हौलिन मिन्नी वला क़ुव्वा। उसमें भी जो अल्लाह की तारीफ़ कर रहा है। कोई आकर हमसे पूछता है कि भाई आप कैसे, खैरियत से क्या? तो हमको क्या बताया गया कि कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। वहाँ पर भी हम किसकी तारीफ़ कर रहे हैं? अल्लाह की तारीफ़ कर कर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। कदम कदम पर हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी ऐसी दुआएं सिखाई है कि उन दुआओं को पढ़कर हम किसका शुक्र अदा कर रहे होते हैं? अल्लाह का। ये ज़ुबान से शुक्र अदा करने का तरीक़ा। सोकर उठते हैं, सोकर उठने के बाद की दुआ के अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। इसमें भी हम किसकी तारीफ़ कर रहे हैं? अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं कि अल्लाह मैं 5-6 घंटे सोकर उठा हूँ, ये तेरे फजल से है। कहीं ऐसा ना हो कि इसी हालत में मेरी मौत आ गई तो हमेशा के वास्ते मैं सो जाऊँगा, हमेशा के वास्ते मैं ख़त्म हो जाऊँगा। तो दिल के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का शुक्र ज़ुबान से भी होना चाहिए। दिल में तो सबसे पहले, और दूसरा क्या है? ज़ुबान है। ज़ुबान के ज़रिए भी अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए। और तीसरा मरहला है अपने हाथ और पैर के ज़रिए अल्लाह का शुक्र बजा लाना। हाथ पैर के ज़रिए मतलब जिसका खा रहे हैं उसी का गाए, जिसका खा रहे हैं, जिसकी नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के आगे हमारा सर झुके। इअमलू आल दाऊद शुक्रा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ दाऊद और दाऊद के ख़ानदान वालों, शुक्रगुजारी के तौर पर तुम अच्छे काम करो, नेक आमाल करो। हम जिसका खा रहे हैं उसी का गाए। इससे बढ़कर बदबख्ती क्या हो सकती है कि खाए अल्लाह का, गाए किसी का। अल्लाह की दी हुई नेमत इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी और के जाके झुक रहे हैं। अरे इंसान के पास जाइए, कोई इंसान आप पर एहसान कर रहा है, कोई आपके साथ अच्छा सलूक कर रहा है, आप उसके साथ छोड़कर किसी और के साथ अच्छाई के साथ पेश आएंगे तो क्या वो खामोश बैठेगा? क्या वो खामोश रहेगा? यानी अल्लाह ताला हमको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, ज़िंदगी में बेशुमार नेमतें दे रहे हैं, हम किसी और की इबादत करें तो अल्लाह क्या खामोश रहेंगे? हरगिज़ नहीं। अल्लाह की दी हुई जब नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं तो इबादत के ज़रिए अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए। और फिर उसके बाद चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ ये है कि जो नेमत हमारी ज़िंदगी में आपको या मुझे या हम सबको मिली है उस नेमत का सही इस्तेमाल करना। यहाँ आकर अक्सर लोग फेल हो जाते हैं, अक्सर लोग यहीं पर जो है नाकाम हो जाते हैं। सब मुंह से दुए पढ़ लेते हैं, सब जो है दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, सब जो है अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्रिया अदा कर लेते, लेकिन जो नेमत मिली है उस नेमत का करेक्ट इस्तेमाल करना, सही इस्तेमाल करना, यहाँ असल चीज़ है। आँख अल्लाह ने दी है देखने के लिए कि बंदा अच्छे काम देखे, अच्छी चीज़ें देखे, सही इस्तेमाल करे, लेकिन आँख से हम क्या क्या नहीं देखते हैं। कान दिए हैं, कान का सही इस्तेमाल करें, लेकिन हम कान से क्या क्या नहीं सुनते। क्या अल्लाह की नाशुक्री नहीं है? ये ज़ुबान दी है, ज़ुबान इसलिए दी है कि हम ज़ुबान का सही इस्तेमाल करें, सच बोले, खरी बात बोले, सही बात बोले। लेकिन इस ज़ुबान से हम ग़ीबत करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, चाड़ियाँ बोलते हैं, ताने देते हैं, लानतें भेजते हैं, बद्दुआएँ करती हैं। दिलों को जोड़ने वाली बातें तो क्या, तोड़ने वाली बातें हम करते हैं। तो क्या ज़ुबान का गलत इस्तेमाल नहीं है? और ये क्या अल्लाह की नाशुक्री नहीं है? हाथ अल्लाह ने हमको काम करने के लिए दिए हैं और इसी हाथ से हम गलत इस्तेमाल करते हैं, इस हाथ का गलत इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह की नाशुक्री। तो अल्लाह ताला की नेमतों का सही इस्तेमाल करना, ये भी जो है अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी है। एक मरतबे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, एक आदमी जो है वज़ू कर रहे थे। क्या? वज़ू अच्छा काम है कि नहीं? वज़ू कर रहे थे, वज़ू के दौरान वज़ू करते हुए कुछ पानी ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। तो अल्लाह के रसूल की नज़र पड़ी तो आपने जो है कहा कि ये क्या कर रहे हो? तो सहाबी परेशान हो जाते और कहते कि अल्लाह के रसूल, क्या इस अच्छे वज़ू जैसे अच्छे काम के लिए भी मैं क्या पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ وضو جیسے اچھے کام کے لیے بھی تم پانی ایکسٹرا یوز نہیں کر سکتے، وضو جیسے اچھے کام کے لیے بھی تم ایکسٹرا پانی استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ خواہ تم ندی کے بازو بیٹھ کر بھی وضو کرو، ندی کے بازو، نالے کے بازو بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں، ایک بکیٹ کے بجائے اور ایک بکیٹ یوز کرے، ندی کے پانی میں کچھ فرق پڑے گا؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ وہاں بیٹھ کر بھی ہم وضو کے لیے جو ہے پانی زیادہ استعمال نہیں کر سکتے، یعنی گویا اللہ کے رسول یہ بتا رہے کہ پانی اللہ کی نعمت ہے، اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے، اگر اس کے اندر فضول خرچی ہوتی ہے تو پھر یہ ناشکری ہے اللہ کی۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یہ ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد پانچویں چیز، شکر گزاری کا پانچواں طریقہ یہ ہے کہ جس بندے کے ذریعے سے اللہ نے ہماری مدد کی ہے، یاد رکھیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس بندے کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری، اس بندے کی بھی شکر گزاری ضروری۔ ہم اللہ کا تو شکر ادا کریں، جو بھائی نے ہماری جو ہے مدد کی ہے، جس بھائی کے ذریعے اللہ ہم تک مدد پہنچائے، اس بھائی کا ہم شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں تو سمجھو کہ اللہ کا بھی ہم نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو لہٰذا جب کسی انسان کے ذریعے سے یا کسی بہن کے ذریعے سے اللہ ہماری مدد کر رہے ہیں، اللہ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے اس بھائی کی، اس بہن کی بھی شکر ادا کرنا چاہیے، جزاک اللہ خیرہ کہہ کر، یا پھر جو ہے شکریہ کہہ کر، تھینک یو کہہ کر سامنے والے کا شکریہ بجا لانا چاہیے۔ تو محترم اسلامی ماں بہنوں، آج کے اس دینی اجتماع میں ہم نے جو بات سیکھی وہ یہ ہے کہ شکر گزاری، اللہ کی نعمتوں کو پا کر شکریہ ادا کرنا، یہ اچھے انسانوں کی صفت ہے، یہ نیک لوگوں کی صفت ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی، پیغمبروں کی صفت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا شاکرا لانعمہ، حضرت ابراہیم اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ انہ کان عبدا شکورا، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بہت ہی شکر گزار بندے تھے۔ تو ایسے ہمیں بھی بننا چاہیے، یہ ناشکری، یہ ناقدری چیزوں کو پا کر، اللہ کی نعمتوں کو پا کر ناشکری کرنا، یاد رکھیے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال آج کے درس کا بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، مجھے اور آپ کو ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، دل سے بھی ہم مانیں، زبان سے بھی دعائیں پڑھ کر اللہ کا شکر بجا لائیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر کر اللہ کا شکر بجا لائے۔ اور آخر میں ایک حدیث بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج ہمارے اندر دنیا پرستی، حرص، لالچ ہے، ہر انسان کے اندر، مرد کیا، عورت، بچے کیا، بڑے کیا، سب کے اندر چیز ہے۔ لیکن ایک حدیث سن لیجئے اور یقین مانیے اس حدیث پر میں اور آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر سے یہ حرص کی بیماری، لالچ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، کہا کہ دیکھو دنیا کے معاملات میں اپنے سے اوپر لوگوں کو مت دیکھو، دنیا کی چیزوں میں اپنے سے اوپر لوگوں کو مت دیکھو۔ انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، دنیا کی چیزوں میں اپنے سے اوپر لوگوں کو مت دیکھو بلکہ اپنے نیچے لوگوں کو دیکھو۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ کوئی مالدار ہے، ہم سے حیثیت والا ہے، ہم اوپر والوں کو دیکھیں گے اور زیادہ ہمارے اندر حرص پیدا ہوگی اور زیادہ لالچ پیدا ہوگی۔ یہ دنیا کی لالچ کبھی ختم ہوتی نہیں، پوری دنیا بھی لاکھوں ہمارے قدموں پر ڈال دے، انسان بولتا کہ ابھی کیا تو ملتا کیا؟ یہ انسان کی کمزوری۔ ارے چھوٹے بچے کی مثال دیکھو جی، ایک لالی پاپ دیکھو اس کے سامنے اور ایک لالی پاپ لے کر کھڑو، وہ بھی ہونا ہوتا۔ یہ چھوٹے بچے کی یہ طبیعت ہے، بڑے انسانوں کی کیا نہیں رہے مزاج میں۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، انسان کی حرص، لالچ کی بیماری کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ بیماری کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے ہمیں ایک فارمولہ بتایا، ایک طریقہ بتایا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ دنیا کے چیزوں میں اپنے سے اوپر لوگوں کو مت دیکھو، ہمارے سے حیثیت والوں لوگوں کو، مالداروں کو، حیثیت والوں کو مت دیکھو۔ دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں جلن پیدا ہوگا، جلن، حسد، حرص، لالچ، حیث و چیزوں کی ناقدری، ناشکری۔
ہاں کرنا کیا ہے، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا، ہمارے سے جو غریب ہیں، ہمارے سے جو ابتر لوگ ہیں، ہمارے سے جو خراب لوگ ہیں، جن کی حالت نہیں ہے برابر، کھانے کے لیے کھانا نہیں، کپڑے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، ایسے لوگوں کی طرف دیکھیں گے تو ہمارے دل میں کیا ہوگا، شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آدمی اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ جو بھی رکھا، جیسا بھی رکھا ہم کو، جیسا بھی ہم کو کھلا رہا ہے، اللہ اچھی حالت میں ہے، یہ شکر گزاری کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ تو بہرحال اس حدیث کے ذریعے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو بھی باتیں کہی گئی، کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت پر مجھے اور آپ کو شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ناشکری سے اور اسی طرح اللہ کی نعمتوں کی ناقدری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔